السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورڈ اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ دوستوں، یہ ویڈیو ایک کتاب کے اوپر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کافی کنٹروورشل ہے اور اسے جنات کی بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام شمس المعارف ہے۔ اور ہاں دوستوں، یہ اس کتاب کی صرف بیسک انفارمیشن ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کی پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایجپٹ یعنی مصر میں ایک سکولر رہتے تھے۔ ان کا نام احمد البونی تھا۔ احمد البونی دراصل الجیریا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی مصر میں گزاری تھی۔ البونی ایک میتھمیٹیشین اور ایک فلسفر تھے، اور یہ کتاب شمس المعارف کو انہوں نے ہی لکھا تھا۔ البونی کی زندگی کے بارے میں زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ 1225 میں ہوئی تھی۔ دوستو، شمس المعارف کا مطلب معلومات کا سورج ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب آج اپنے اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ البونی کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کتاب میں ایڈیشن کی ہیں، یعنی آج جو شمس المعارف کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو البونی نے لکھی تھی۔ بہرحال یہ تو ہے بات کی بات، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے جو لوگ اس کو پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کتاب کو جنات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوستوں، البونی نے اس کتاب کی شروعات میں ہی یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں جادوئی طاقتوں اور چھپی ہوئی طاقتوں کے بارے میں معلومات موجود ہے، یعنی یہ کتاب بیسیکلی جنات اور جادو پہ مشتمل ہے۔ دوستوں، البونی نے اس کتاب میں علم الحروف کو استعمال کیا تھا، یعنی اس کا ماننا تھا کہ عربی کے کئی ایسے الفاظ ہیں جن میں جادوئی طاقت موجود ہے۔ آپ شمس المعارف کی اردو ٹرانسلیشن میں یہ کتاب دیکھیں جس پر لکھا ہے کہ آپ عامل بن سکتے ہیں، ہمزات کو قابو کرنے کے طریقے، سفید جادو کیسے ہوتا ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں۔ انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ موجود ہے، یعنی اس کتاب میں سب کچھ ملے گا جس کا جادو سے تعلق ہے۔ اپنے دشمن کو تباہ کرنا ہو، یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، بخار کو ٹھیک کرنا ہو، یا کہ کسی زہریلے سانپ کے ڈسے جانے کا علاج ہو، یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں ہر چیز کا سولوشن موجود ہے۔ یہ سب چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ ایک طریقے سے سکھائی گئی ہیں۔ جیسا کہ بخار کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کچھ لکھنا ہوگا اور پھر اس کی انک کو پانی میں ڈالنا ہوگا اور وہ پانی اس بیمار انسان کو پلانا ہوگا۔ پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، احمد البونی اس علم کو علم الحروف کہتے تھے، یعنی بیسیکلی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں جگہ جگہ پہ جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کسی جن کو بلا کر اپنا غلام بنانا ہو تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں صرف نیک جنات کو ہی بلانا چاہیے، اور یہ دھیان کرنا چاہیے کہ کہیں اس علم سے برے جنات ہمارے پاس نہ پہنچ جائیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوستوں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے بارے میں کافی عجیب باتیں بھی مشہور ہوتی گئیں، جیسا کہ اس کتاب کو خود جنات نے لکھوایا تھا، یا پھر اس کتاب کی حفاظت خود جنات کرتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کئی لوگ پاگل ہو چکے ہیں، یا پھر ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ سعودیہ عرب میں ایک آدمی نے اس کتاب کو پڑھ کے کسی جن سے شادی کر لی تھی۔ یہ آدمی پہلے ہی شادی شدہ تھا، تو اس جن نے اس آدمی کی بیوی، ماں باپ اور ساس سسر کو مسٹیریس طور پہ ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا۔ پر اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی کئی اور بھی کہانیاں آپ کو اس کتاب شمس المعارف کے بارے میں سننے کو مل جائیں گی۔ احمد البونی نے اس کتاب میں یہ بھی سختی سے لکھا ہے کہ اس کتاب کو صرف اس کے اسٹوڈنٹس ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جن کو اس علم کی سمجھ ہے۔ دوسری طرف اس کتاب پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کتاب کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا
اس کتاب کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈسکور اسلامک نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔